بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جس طرح جنت اور جہنم میں فرق ہے، مومن اور کافر میں فرق ہے، حق اور باطل میں فرق ہے، اسی طریقے سے جنتی دروازوں اور اس کے مقابلے میں جو یہاں دنیا میں لوگوں نے اپنی طرف سے جنتی دروازہ بنایا ہے، یا دنیا میں شداد نے بھی اپنے لیے ایک جنت بنائی تھی، تو یہ بہت بڑا فرق ہے اس کے اندر۔ آج میں آپ کے سامنے یہ پاکستان میں جو ایک جنتی دروازہ، باب الجنت اس کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں کچھ میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ شاید گنج شکر کے مزار کے اوپر لگا ہوا ہے، اور اس کے اوپر اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ یہ 2021 میں 27 آدمی یہاں بھیڑ میں مر گئے تھے، یعنی اندر داخل ہونے کی کوشش میں انہوں نے جان دے دی۔ اس پر وہ ان کے مطابق وہ جنت میں چلے گئے۔ اور 2010 میں تو ایک خودکش بمبار دھماکے نے وہاں ایسا دھماکہ کیا اور خود بھی اسی دروازے سے گویا داخل ہو گیا، جنت میں چلا گیا۔ ان کے عقیدے کے مطابق یہی وہ دروازہ ہے جس کے اندر سے عمران خان بھی بڑے شوق سے گزرے تھے، اور اندر جا کے پھر انہوں نے اس مزار کے سامنے سجدہ بھی کیا تھا۔ اندازہ لگائیے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مدینہ ریاست قائم کر دیں گے۔ دوسرے صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں طیبہ ریاست قائم کریں گے، اور مکے لہرا کے نعرہ حیدری یا علی مدد لگاتے ہیں۔ اور کوئی سونے کے دروازے لگاتا ہے یہاں ان قبروں کے اوپر، اور اس کے بعد ان کا جو اشر ہوا پوری دنیا جانتی ہے۔ تو اللہ کے بندوں، غور کرو، جنت کا جو دروازے ہیں اس کا تو ایسا اللہ نے منظر کشی کی ہے کہ جب مومن، مخلص مومن وہاں پہنچیں گے تو جنت کے وہ جو دروازوں کے اوپر فرشتے ہوں گے، وہ سلامتی کی دعائیں کریں گے۔ السلام علیکم، السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، تم پاکیزہ لوگ ہو، تم نے پاکیزگی اختیار کی تھی، اب اس کی وجہ سے اور صبر کی وجہ سے ان جنتوں کے اندر ہمیشہ کے لیے داخل ہوگے۔ اس طرح عزت اور احترام کے ساتھ یہ معاملات کرتے ہیں، اور جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوتے ہیں۔ اور یہاں یہ جو دنیا کے اوپر یہ انہوں نے جنتی دروازہ بنایا ہوا ہے، اس کا ایک تو تالا لگا ہوتا ہے، اور خاص موقع کے اوپر کھولتے ہیں، پھر لوگ رش کی وجہ سے وہاں کتنے مارے جاتے ہیں، اور پھر پولیس اپنا غصہ بھی ان کے اوپر نکالتی ہے۔ ایسی سوٹیاں پڑتی ہیں جنت کے اندر داخل ہونے، یہ نقلی جو جنت ہے اس کے اندر داخل ہونے والے پر ایسی سوٹیوں کی بارش ہوتی ہے، پھر بھی وہ جنت کے شوق میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ اور اگر ضرورت پڑے تو جو مجاور ہیں وہ کبھی اپنے مطالبات منوانے کے لیے حکومت کو دھمکیاں بھی دیتے ہیں کہ ہمارے یہ مطالبات اگر نہ مانیں تو اس سال ہم جنتی دروازہ کھولیں گے ہی نہیں، اور کتنی مخلوق ہے وہ جنت سے محروم رہ جائے گی۔ تو اللہ کے بندو، جس قوم کا یہ حال ہو، جس قوم کے اندر بڑے بڑے علماء اور مدرسے اس کفر و شرک کے خلاف ایک زبان نہ کھولیں، جس کے بڑے بڑے افسر، جرنیل اور فیلڈ مارشل اس شرک اور کفر کے خلاف ایک زبان نہ کھول سکیں، اس شرک کے اڈے کو ڈھا نہ سکیں، کیا وہ اسلام کے لیے لڑیں گے؟ کیا وہ اللہ کی فوج ہیں؟ کیا اللہ کی فوج اللہ کے خلاف استعمال ہونے کے لیے بنی ہے؟ کیا اللہ کی فوج دشمنوں کے ساتھ، شیطانوں کے ساتھ مل گئی ہے؟ تو اللہ کے بندو، یہ غور کرو، یہ سب سے بڑا نقطہ ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اس کی وجہ سے تمہارے عقیدے کے اندر یعنی تبدیلی آ سکتی تھی، لیکن غور تو کرو، ذرا برابر تم سوچنے کے لیے تیار نہیں ہو کس سسٹم کے اندر تم رہ رہے ہو۔ تمہیں اسلام کے نام سے اسلام کا بدترین دشمن بنا دیا گیا ہے، یقین کرو۔ اس لیے جو مرتا جا رہا ہے آگ میں، جو مرتا جا رہا ہے آگ میں، چاہے کسی لیول کا وہ آدمی ہو، اگر وہ شرک کے خلاف نہیں اٹھے گا، توحید کی آواز نہیں اٹھائے گا، یا توحید کی اس آواز کا ساتھ نہیں دے گا، آگے نہیں بڑھے گا، اس نظام کو، مشرکانہ نظام کو ختم کر کے وہ جو قرآن اور حدیث کا نظام ہے، صحیح معنوں میں جو نبی علیہ السلام نے جس کے لیے پوری زندگی کوشش کی، صحابہ اکرام نے زندگیاں دیں، تمام انبیاء نے یہی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، رد شرک کی دعوت دی، طاغوتوں کی نشاندہی کی کہ یہ ہیں وہ طاغوت جنہوں نے اللہ کے دین کو، اللہ کی رحمت کو روکا ہوا ہے۔ اور آج اسی سنت کے مطابق میں اپنے بھائیوں کے سامنے ان طاغوتوں کی نشاندہی کر رہا ہوں کہ یہ جتنے یہ مزار ہیں، انہوں نے اللہ کی رحمت کو روکا ہوا ہے، ان پیروں نے، ان درگاہوں نے، اس جمہوریت کے مشرکانہ سسٹم نے،
تعویذ گنڈے نے، امام زامن نے، ان 11ویں نے اور میلادوں نے اور یہ جتنے بھی شرک کے سارے معاملات ہو رہے ہیں، انہوں نے اللہ کی رحمت کو روکا ہوا ہے۔ جب تک تم اس سے انکار نہیں کرو گے، تم کسی خیر کے اوپر نہیں ہو۔ جس گاؤں کے اندر اگر ایک بھی مزار ہے تو وہ گاؤں اس کا پورا ذمہ دار ہے، جب تک اس کو وہ ختم نہیں کرے گا۔ کوئی ایک مورتی اگر کسی علاقے کے اندر پوجی جا رہی ہے، اس علاقے کے لوگ جب تک اس مورتی کو ختم نہیں کریں گے اللہ کی طرف، وہ آ ہی نہیں سکتے ہیں۔ ان کا شمار کافروں مشرکوں ہی میں سمجھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔